بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا کا کوئی بھی فوجی مقابلہ ہو، اگر پاکستان آرمی نہ ہو تو دنیا کی میڈیا کو مزہ نہیں آتا۔ امریکہ برطانیہ میں کوئی فوجی مقابلہ ایسا نہیں جو پاکستان آرمی کے بغیر شروع ہوا ہو، اور ہر مقابلے میں پاکستان آرمی اول پر آئی۔ دوستو، یہ ایک ایسی آرمی ہے جس نے اپنے دشمن کے آرمی چیف کو سلوٹ مروانے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ آرمی ہے جس کا ریٹائر جنرل دنیا کی سب سے بڑی فوجی اتحاد کا سربراہ ہے۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ آرمی جو دنیا سے آج اپنا لوہا منواتی ہے، اس کے شروع کے حالات کیسے تھے؟ 1947 میں پاکستان آرمی وجود میں آئی۔ 1947 میں پاکستان آرمی کی بقا کے لیے دورس عملی اقدامات اور دعاؤں کی بے حد ضرورت تھی۔ حالات نہایت ابتر تھے کہ پاکستانی فوج کا شیرازہ بہت جلد بکھر جائے گا۔ اگرچہ اس وقت فوج کے لیے جوانوں کی کوئی کمی نہ تھی اور تربیت یافتہ فوجی جوان بھی کثیر تعداد میں موجود تھے، لیکن ان میں ٹیکنیشینز بہت ہی کم تھے۔ اسلحہ اور گولہ بارود تیار کرنے والی کوئی آرڈیننس فیکٹری نہ تھی۔ آرڈیننس کا کسی قسم کا سامان موجود نہ تھا، اور کچھ اسلحہ جات اس وقت موجود تھے، ان کی مرمت کا کوئی خاطر خواہ نظام بھی نہ تھا۔ ملک کے پاس یہ سب چیزیں حاصل کرنے کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ ان حالات میں کوئی معجزہ ہی پاکستان فوج کو اس انجام سے بچا سکتا تھا جس کی پیشن گوئی اس کے دشمن بڑی مسرت سے کر رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان فوج کے لیے نئی بھرتی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تجربہ کار سپاہی پہلے ہی موجود تھے، ان سے نئی فوج کی تشکیل بآسانی ہو سکتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پایہ تخت دہلی میں تقریباً ہر نئے شاہی خاندان کے تخت سنبھالنے پر افواج کے نئے سرے سے منظم کیا جاتا تھا۔ اسی طرح جب بھی ملک کا کوئی حصہ یا صوبہ خود مختار ہو جاتا، فوج کی دوبارہ تشکیل ہوتی تھی۔ چنانچہ اس برصغیر میں پاکستانی فوج کی روایات 1000 سال پرانی تھی۔ اس طویل عرصے میں طرح طرح کے مدنجزر آئے، لیکن فوج ہمیشہ سنبھلی رہی۔ لیکن اس مرتبہ تشکیل کا کام ایک نئے جذبے سے ہو رہا تھا۔ ایک غلام ملک آزاد ہوا تھا اور قومی فوج ظہور میں آئی تھی۔ اس حساب نے یہ ایک نیا جوش پیدا کر دیا کہ فوج اور ملک علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ ایک ہی ہیں۔ ملک کی بقا کے لیے ضروری تھا فوج اس کی خدمت کے لیے بدلتے ہوئے نازک حالات کا جواں مردی سے مقابلہ کرے۔ پاکستان فوج وجود میں آئی تو فوج کی حالت بہت ہی نازک اور تشویشناک تھی۔ ایسے وقت میں شیر دل اور وطن پرست انسانوں کی ضرورت تھی جنہیں پاکستان کے مستقبل پر پورا اعتماد ہو۔ سب سے اہم سوال ملک کی حفاظت کا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ تقسیم ہند نے پاکستان کے ذمہ اس برصغیر کے دفاع کی روایتی اور اہم ترین ذمہ داریاں چھوڑی تھی۔ پہلے شمال مغربی سرحد کی حفاظت برطانوی اور انڈین آرمی مل کر کرتی تھی، اب یہ فرض پاکستان فوج کے حصے میں آیا۔ اس وقت پاکستانی فوج افسروں اور جوانوں کی تعداد 1.5 لاکھ تھی، جو 508 چھوٹے بڑے یونٹوں پر مشتمل تھی، لیکن 14 اگست 1947 کو ان میں سے 20% یونٹ پاکستان سے باہر متعین تھے۔ ہندوستانی فوج میں کوئی یونٹ ایسا بھی نہ تھا جس میں تمام افسر اور جوان مسلمان ہوں، اس لیے وہ یونٹ جو پاکستان میں مقیم تھے ان میں ہندو اور سکھ سپاہی پاکستان چھوڑ کر جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہر یونٹ نامکمل ہو چکا تھا اور اس کی نفری گھٹ کر نصف سے بھی کم رہ گئی تھی۔ تقسیم کا کام اگرچہ تسلی بخش طریقے پر ہو رہا تھا، لیکن ابھی آدھے سے زیادہ ایسے یونٹ بھی تھے جن کی تقسیم باقی تھی، اور آرڈیننس کے سامان اور فیکٹریوں کا مسئلہ بھی تھا۔ سپریم ہیڈ کوارٹر کا کام ٹھیک طرح چل رہا تھا۔ سپریم ہیڈ کوارٹر کو اتنے قلیل عرصے میں اتنے اچھے نتائج دکھانے پر فخر تھا، اور اس کی ماتحت کمیٹیاں بڑی ہی یکجہتی سے فیصلے کر رہی تھی۔ چنانچہ جب 14 اگست کا دن آیا تو پاکستانی فوجیوں کو یہ یقین تھا کہ ان کے حصے کا ساز و سامان پروگرام کے مطابق ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اگرچہ پاکستانی فوج اس وقت بڑی مشکلات کا شکار تھی، لیکن اس کے افسروں کو یقین تھا کہ اگر انہیں فوج کو منظم اور مرتکب کرنے کی مہلت مل گئی اور ان کے حصے کا فوجی ساز و سامان مناسب وقت پر پہنچ گیا تو فوج کو 1 اپریل 1948 تک بالکل موزوں طریقے سے تشکیل دے سکیں گے۔ اور 1 اپریل ہی وہ دن تھا جب سپریم ہیڈ کوارٹر کو بند ہونا تھا۔ ان کی یہ امیدیں پوری نہ ہو سکی۔ ہندوستان میں اچانک غیر متوقع حالات رونما ہونے لگے جنہوں نے پاکستان کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ آزادی کی صبح یعنی 15 اگست 1947 کو پاکستان کے لیے ایسے مصائب اور مشکلات لے کر نمودار ہوئی جس کا وہ گمان بھی نہ کر سکتا تھا، جس کے لیے پاکستان قطعی طور پر تیار نہ تھا۔ سب سے پہلے مغربی پاکستان اور ہندوستان کے سرحدی علاقوں میں ہندو مسلم فساد کے شعلے بڑھے۔ اس کے بعد ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ مشرقی پنجاب اور دونوں ملکوں کی باہمی سرحدوں پر جس طرح مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک منظم سازش تیار کی جا چکی ہے۔
اور یہ طوفان بڑھتا جا رہا تھا۔ چنانچہ مشرقی پنجاب سے شروع ہو کر قتل و غارت، لوٹ مار اور آتش زدی کا یہ جنون ہندوستان کے دوسرے علاقوں تک بھی پھیل گیا جہاں مسلمان اقلیت میں تھے۔ ستمبر کی ابتدائی تاریخوں میں نئی دہلی بھی اس کی دیوانگی کی لپٹ میں آ گیا۔ اس غنڈہ گردی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ریلوے لائنیں اور سڑکیں بند کر دی گئی جو ہندوستان سے مغربی پاکستان میں داخل ہونا تھی۔ ستمبر کے شروع میں دہلی میں ویلنگٹن کے ہوائی اڈے پر ہندو اور سکھ بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ چنانچہ اس ہوائی اڈے کو اچانک بند کر دینا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اب دہلی سے باہر نکلنے کے صرف دو ہی راستے تھے، یا تو وہ ریل کا لمبا سفر کر کے بمبئی پہنچے اور وہاں سے سمندر کے راستے کراچی آئے، یا پھر پالم کے ہوائی اڈے سے ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان پہنچے۔ ادھر سپریم ہیڈ کوارٹر نے فوجیں بھیجنے کا جو پروگرام طے کیا تھا وہ بالکل دھرم بھرم ہو گیا اور پاکستان کو ایسے نازک موقع پر اپنی باقی ماندہ فوج نہ مل سکی جبکہ اس کی سخت ضرورت تھی۔ ان ہنگاموں اور فسادات میں مسلمانوں کی وہ عظیم ہجرت شروع ہوئی جس کی بر صغیر کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مہاجرین ایک ٹوٹے ہوئے بند سے سیلاب کی طرح پاکستان کی طرف امڑ کر آنا شروع ہوئے۔ ان میں سے بیشتر بیمار اور فاقہ زدہ تھے۔ صحبتیں جھیلتے ہوئے وہ بے سر سمانی کے عالم میں بارش سے آ رہے تھے۔ پاکستانی فوج ابھی تک بڑی بے ترتیبی کی حالت میں تھی، لیکن اسے فوراً مہاجرین کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال کا کام پر لگا دیا گیا۔ وہ سپاہی جو پاکستان کی سرحد پار علاقوں سے تعلق رکھتے تھے انہیں اپنے رشتہ داروں کی تلاش میں بھیج دیا گیا۔ ان بگڑے ہوئے حالات میں بھارتیوں نے لاہور اور منٹ گمڑی ساہیوال کے علاقوں میں حملے بھی شروع کر دیے جس کی وجہ سے صورتحال اور بھی نازک ہو گئی۔ چنانچہ مجبوراً کچھ جنڈوں کو ان علاقوں کی سرحد پر بھیجنا پڑا۔ ان کے فوراً بعد ہندوستان نے کشمیر پر حملہ بھی کر دیا تاکہ پاکستان کی مشکلات سے پورا فائدہ اٹھا کر کشمیر پر بھی قبضہ کیا جا سکے۔ ہندو لیڈروں کا رویہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اب وہ اپنے ارادوں اور عزائم کو چھپائے بغیر سب کچھ کھلم کھلا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تقسیم کے سلسلے میں جتنے بھی ادارے کام کر رہے تھے انہوں نے ان سب کا بائیکاٹ کر دیا اور سپریم ہیڈ کوارٹر کے لیے سخت ترین مشکلات پیدا کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سپریم ہیڈ کوارٹر جسے 7 مہینے تک قائم رہنا تھا 3 ماہ بعد ختم کر دیا گیا۔ مختلف تقسیم کمیٹیوں میں جو سینئر ہندوستانی فوجی افسر کام کر رہے تھے ان پر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ انہیں ہاں میں ہاں ملانی پڑی۔ ان حالات میں جب کہ ہمارے حصے کا سارا ساز و سامان ابھی تک ہندوستان کے قبضے میں تھا، دلی سے کسی منصفانہ فیصلے کی توقع رکھنا بے سود تھی۔ دوستوں، مختصر یہ کہ ان مشکل حالات کے پیش نظر ہماری فوج کو اثر نو اپنی زندگی ترتیب دینی تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ نوزائیدہ مملکت پاکستان کے پاس ابتدائی چند مہینوں تک کوئی منظم فوج نہ تھی۔ مختلف یونٹوں نے اگرچہ حالات کے مطابق ہر جگہ کام کیا، اس میں پورا جوش و خروش دکھایا، لیکن ان کے یہ اقدامات کسی مرکزی منصوبے کے مطابق نہ تھے۔ یونٹ، کمپنی اور اسکواڈرن کی سطح پر افسروں نے انفرادی طور پر بڑی جان فشائی اور سمجھ بوجھ سے فرائض سر انجام دیے، مگر ترتیب و تشکیل کا کام شروع ہونے میں دیر نہ لگی۔ فوج کے ہر حصے اور ہر شعبے کو جس طرح منظم کیا گیا ان کی مثال فوج کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیفٹیننٹ جنرل سر فرینک مسروی جو تقسیم کے وقت نادرن کمانڈر کے جنرل آفیسر کمانڈر ان چیف تھے، 1947 سے پاکستان فوج کے پہلے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے اور وہ اپنا عہدہ سنبھالے راولپنڈی پہنچ چکے تھے۔ پرانے نادرن آرمی ہیڈ کوارٹر کو اجلت میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دیا گیا۔ دوستو، پاکستان آرمی کے ہیڈ کوارٹر کا حصہ اور عملہ ابھی دلی سے راولپنڈی تک نہیں پہنچا تھا کہ دلی میں مسلمانوں کی زندگیاں سخت خطرے میں پڑ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عملے کو مجبوراً تمام فوجی ریکارڈ اور ضروری کاغذات دفتروں میں چھوڑ کر دلی کے پرانے قلعے میں پناہ لینا پڑی۔ یہ قلعہ رفتہ رفتہ ایک بہت بڑے مہاجر کیمپ کی صورت اختیار کر گیا۔ ستمبر کے شروع میں عملے کے چند افراد بذریعہ ہوائی جہاز راولپنڈی پہنچ چکے تھے اور باقی عملے کو بری راستہ کھلنے کا انتظار کرنا پڑا۔ ان مشکل حالات میں مسلمان افسروں اور ان کے ماتحتوں نے بڑی ہمت اور حوصلے سے کام لیا، جس کی بدولت راولپنڈی کے آرمی ہیڈ کوارٹر کے کچھ شعبے اچھی طرح کام کرنے لگے۔ سرکاری عملے کا بڑا حصہ اکتوبر کے آخر تک دلی سے راولپنڈی پہنچا، لیکن GHQ میں ابھی منظم طور پر کام شروع نہیں کیا تھا کیونکہ دفاتر کی عمارتیں غیر تسلی بخش تھی، فرنیچر اور ٹیلی فونوں کی بھی کمی تھی، علاوہ ازیں فائلیں، حوالے کی کتابیں اور ریکارڈ نامکمل تھے۔ مختصر یہ کہ کچھ سامان تو آ گیا لیکن مزید کی توقع جلد ہی ختم ہوگی۔ حکومت ہند ڈیفنس کونسل کے فیصلے کے مطابق صرف ان مطبوعات کا حصہ پاکستان بھیجا جا سکتا ہے جو پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس تھی، ان کے علاوہ پاکستان کو کوئی چیز نہیں دی جا سکتی۔ سرکاری عملے کے زیادہ تر افسر ایسے تھے جو دلی میں اپنا سب کچھ لٹا کر پاکستان آ رہے تھے۔ افسروں اور کلرکوں کی ایک بڑی تعداد جن کا وطن ہندوستانی علاقوں میں تھا اور خاص طور پر وہ جو مشرقی
پنجاب کے رہنے والے تھے، اپنے کنبوں اور عزیز و اقارب کے لیے سخت پریشان تھے، چنانچہ انہیں چھٹی پر بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مہاجرین کے کیمپوں میں تلاش کریں یا اپنے گھروں کو جائیں اور اگر ان کے عزیز و اقارب زندہ و سلامت ہیں تو ان کو لانے کا بندوبست کریں۔ ہندوستانی حکومت مالی معاملات کی تصفیہ بھی تاخیر کر رہی تھی۔ دسمبر تک یہ انتشار ختم ہو گیا اور دفتروں کا کام باقاعدگی سے شروع ہونے لگا اور دیکھنے والوں نے جی ایچ کیو کو باہمی تعاون اور اعلیٰ کارکردگی کی مثال بنا دی۔ مشرقی پاکستان کا نیا ایسٹ پاکستان سب ایریا ڈھاکہ میں قائم کیا گیا تاکہ اس علاقے میں مقیم فوج کو منظم کیا جا سکے۔ اس سب ایریا کا آغاز بھی دلچسپ طریقے سے ہوا۔ سب ایریا کمانڈر میجر جنرل مولٹ جب ڈھاکہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ہیڈ کوارٹر کے لیے نہ کوئی دفتر ہے اور نہ کوئی دفتر کی تلاش میں فکر مند ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صوبائی حکومت خود اپنے دفاتر کے لیے عمارتیں ڈھونڈ رہی تھی۔ بلاخر بڑی تلاش کے بعد ہائی کورٹ کی عمارت کے ایک کونے میں دفتر کے لیے جگہ ملی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ فرنیچر اور اسٹیشنری کا حاصل کرنا۔ ان چیزوں کی ڈھاکہ میں بڑی قلت تھی۔ جنرل مولٹ مجبوراً کلکتہ کے ایریا ہیڈ کوارٹر میں یہ چیزیں مانگنے گئے لیکن وہاں سے کچھ نہ مل سکا۔ اسی ہیڈ کوارٹر میں چند مسلمان افسروں نے جو پاکستان جانے کے انتظار میں تھے جنرل کی اس پریشانی کو بانپ لیا۔ انہوں نے کوشش کر کے اسٹیشنری اور دیگر ضروریات سے ایک ٹرک بھرا اور دسمبر میں جب ایک افسر ڈھاکہ جا رہا تھا یہ ٹرک اسے دے دیا۔ خوش قسمتی سے سرحد پر نہ تو اس افسر کی تلاشی لی گئی اور نہ ٹرک کو روکا گیا۔ ایک اور افسر نے اپنی ذاتی کوششوں اور ہمت سے کلکتہ کی افراتفری میں ضروری نقشے جن کی فوج کو سخت ضرورت تھی حاصل کر لیے اور انہیں بھی ڈھاکہ بھیج دیا۔ ابتدائی زمانے میں ڈھاکہ کی سب ایریا ہیڈ کوارٹر کا نام آرمی ہیڈ کوارٹر مشہور ہوا۔ دوستوں غرض یہ کہ ان دونوں فوج کو بہت سخت کام سونپے گئے۔ گویا ہماری فوج کے لیے شروع کے دن ایک بہت بڑا کڑا امتحان تھا جس میں پاک فوج کے جوان پورے اترے۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان کی پہلی سالگرہ منائی گئی تو اس وقت تک ابتدائی مہینوں کی افراتفری اور بے چینی بہت حد تک ختم ہو چکی تھی۔ فوج نے ایک تازہ ولولے اور ایک نئے عزم کے ساتھ پورے ملک میں یہ دن منایا۔ اس نے قائد اعظم کو یہ پیغام فخر کے ساتھ بھیجا، یوم آزادی کی اس پہلی سالگرہ پر فوج کی طرف سے وفادارانہ اور پرتشکر مبارکباد قبول کیجیے۔ ہم دل و جان سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ منتشر فوجی دستوں کی شیرازہ بندی کر کے اس طرح فوج کو قائم کیا گیا، مشکلات کے باوجود اس کو اتنے تھوڑے وقت میں مضبوط کر دیا گیا، یقیناً یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ 1948 کے اختتام تک اس نے گویا تشکیل نو کا بڑا مقصد حاصل کر لیا اور اب یہ استحکام کے لیے مزید کارروائیوں میں مصروف تھی، لیکن اب بھی اسے بہت سے مسائل درپیش تھے۔ یہ اسی محنت کا نتیجہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے فخری انداز سے یہ اعلان کر دیا، کسی مبالغے کے بغیر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی فوج اس وقت دنیا کی بہترین فوجیوں میں شمار کی جا سکتی ہے اور ان کا حوصلہ نہایت بلند ہے۔ دوستو یہ وہی فوج ہے جس نے محنتیں کی اور ایک ڈسپلن کے ساتھ کام کیا اور آج اس فوج کا دنیا کی بہترین فوج میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے۔ دوستو ہمارے دوسرے چینل آن ٹاپس کو بھی سبسکرائب کیجیے جس کا لنک ڈسکرپشن اور کمنٹس باکس میں دیا ہوا ہے۔ دوستو ہم اجازت دیجیے، خدا حافظ۔